آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کر دیتی ہے۔ جی۔ اس کا عنوان ہے کل کا فریب، اور یہ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک سیدھا سادہ سوال پوچھتی ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آج اچانک آپ کی موت کی خبر آ جائے تو آپ کے بارے میں سب سے سچی بات کیا کہی جائے گی؟ اور یہ سوال کسی خیالی دنیا میں نہیں پوچھا جا رہا، یہ ایک ایسے واقعے سے جڑا ہے جو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ایک جوان صحت مند دوست کی اچانک موت۔ کہانی کی اصل طاقت اسی حقیقت پسندی میں ہے۔ یہ ایک دوست کے جنازے کو ہمارے لیے ایک آئینے میں بدل دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے آج اس آئینے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی کہانی کا ایک گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ بظاہر سادہ سی کہانی اتنی اثر انگیز کیوں ہے، اور یہ مہلت، عمل اور غفلت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے فراز، 34 سال کا ایک نوجوان، اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ فراز کوئی برا انسان نہیں ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ اسے ایک ویلن کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی موت کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا محنتی بندہ تھا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم کسی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن کہانی کا اصل نقطہ اس بات میں ہے جو نہیں کہی گئی۔ ان تمام تعریفوں میں ایک جملہ غائب ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا بندہ تھا۔ اچھا۔ اور اس ایک جملے کی غیر موجودگی آپ سمجھے فراز کی پوری زندگی کا خلاصہ بن جاتی ہے۔ مصنف اسے گناہگار نہیں کہتا، وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، غافل۔ غافل۔ جی۔ اور غفلت سے مراد کوئی بڑا گناہ نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان دنیا میں، اپنے کیریئر میں، اپنی سوشل لائف میں اتنا مگن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی بغاوت نہیں کر رہا تھا، بس دنیا کی دوڑ میں اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ اور یہ بات اس کے آخری مکالمے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جی۔ جب اس کا دوست حمزہ اسے فجر کے لیے فون کرتا ہے تو اس کا جواب تھا، ابھی بہت وقت ہے یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ جملہ اتنی جلدی کیا ہے سن کر ہی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہم سب نے یہ جملہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں کہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جملہ دراصل روحانی پروکریسٹینیشن کا نعرہ ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ بالکل۔ ہم عام طور پر ٹال مٹول کو کام یا پڑھائی سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں مصنف اسے ایمان اور آخرت کے معاملے میں لاگو کر رہا ہے، جو اس کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ فراز کی موت اس فریب کو توڑ دیتی ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کل کا دن موجود ہے۔ اس کا کل کبھی نہیں آیا، اور یہ حقیقت اس کے دوست حمزہ پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اب فوکس فراز پر نہیں بلکہ اس کے زندہ دوست حمزہ پر ہے۔ جی۔ فراز کا جنازہ حمزہ کے لیے ایک ذاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ وہ جنازے کی صف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا دماغ ایک طوفان سے گزر رہا ہے۔ اور ارد گرد کا ماحول بھی بڑا عجیب دکھایا گیا ہے۔ ہاں، لوگ جنازے میں بھی اپنے فون پر مصروف ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی غفلت کا منظر ہے۔ اور یہاں مصنف ایک بہت ذہین ٹیکنیک استعمال کرتا ہے۔ وہ نماز جنازہ کے ڈھانچے کو، اس کی جو 4 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، جی، ان کو حمزہ کے اندرونی سفر کے 4 مراحل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں رہتی، بلکہ ایک گہرا نفسیاتی عمل بن جاتا ہے، جہاں ہر اللہ اکبر کے ساتھ حمزہ کی سوچ کی ایک نئی پرت کھلتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ آئیے اسے ذرا کھولتے ہیں۔ جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے تو حمزہ کے ذہن میں کیا چلتا ہے؟ پہلی تکبیر کے ساتھ ہی اس کے سامنے فراز کی زندگی کی ایک فلم سی چل پڑتی ہے۔ اچھا۔ دفتر میں اس کا ہنسنا، نماز کو آخری وقت پر ٹال دینا، جمعہ کی نماز کے لیے ہمیشہ دیر سے پہنچنا، رمضان میں بڑی بڑی نیتیں کرنا اور پھر بھول جانا۔ وہ نتیجہ نکالتا ہے، فراز نہ برا تھا نہ فاسق، بس غافل تھا۔ یہ ایک تشخیص ہے، کوئی الزام نہیں۔ وہ اپنے دوست کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آئینہ سیدھا حمزہ کی طرف گھوم جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کے دل میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہانی کا محور ہے۔ اگر آج یہ میرا جنازہ ہوتا تو کیا فرق ہوتا؟
اوہ، اور جواب فوراً آ جاتا ہے، کوئی فرق نہ ہوتا۔ اسے بجلی کے جھٹکے کی طرح احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے، وہی بہانے، وہی ٹال مٹول۔ وہی کل کر لوں گا کی سوچ۔ فراز کی غفلت اب اسے اپنی غفلت لگنے لگتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ نقطہ ہے جہاں یہ فراز سے ہٹ کر براہ راست سننے والے سے مخاطب ہو جاتی ہے نا؟ بالکل، حمزہ کا سوال ہمارا سوال بن جاتا ہے۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ تیسری تکبیر کے ساتھ کیا شدت آتی ہے؟ اسی تکبیر کے ساتھ اس کا خوف ایک حقیقی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ اپنے ان بہانوں کا سامنا کرتا ہے جو وہ روز خود کو دیتا ہے۔ کل پڑھ لوں گا، کل سے بدل جاؤں گا، کل توبہ کر لوں گا۔ اسے اچانک سمجھ آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شاید گناہ نہیں بلکہ کل کی امید ہے۔ صحیح۔ یہ امید ہمیں آج عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اسے فراز کا چہرہ یاد آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا کل بھی فراز کے کل کی طرح ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اختتام تک حمزہ ایک بدلا ہوا انسان ہے، لیکن کہانی قبرستان تک جاتی ہے اور وہاں ایک اور اہم لمحہ ہے۔ جی، لوگ قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں اور ایک بوڑھا آدمی ایک سادہ سا جملہ کہتا ہے جو حمزہ پر بہت گہرا اثر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بس اب اس کے عمل شروع ہوں گے۔ واو، یہ جملہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہ توجہ دنیاوی ساخت سے ہٹا کر موت کے بعد کی ابدی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں لوگ کہہ رہے تھے محنتی تھا، اچھا تھا، اب صرف عمل کی کرنسی چلے گی۔ یہ سوچ ہی لرزہ دینے والی ہے۔ حمزہ گھر واپس آتا ہے اور اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ فجر کا الارم لگاتا ہے۔ جی، ایک فوری عمل، لیکن پھر فوراً اسے ایک اور گہری بات سمجھ آتی ہے۔ نیت عمل نہیں ہوتی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کہانی نیت اور عمل کے درمیان جو ایک خلا ہوتا ہے اس کی بات کر رہی ہے۔ نفسیات میں اسے انٹینشن ایکشن گیپ کہتے ہیں۔ اچھا، ہم سب اچھی نیتیں کرتے ہیں، نئے سال کے ریزولوشنز، رمضان کے منصوبے، جم جانے کا ارادہ۔ نیت کرنا تبدیلی کا پہلا اور آسان قدم ہے۔ بالکل۔ لیکن اصل چیلنج اس نیت کو مستقل عمل میں بدلنا ہے۔ حمزہ کو احساس ہوتا ہے کہ فراز نے بھی شاید سینکڑوں بار فجر پر اٹھنے کی نیت کی ہوگی، الارم لگایا ہوگا، لیکن وہ اس خلا کو پار نہیں کر سکا۔ اور اسی سوچ میں اسے رات بھر نیند نہیں آتی۔ ایک سوال اسے بار بار پریشان کرتا ہے کہ قبر میں پہلے سوال تیرا رب کون ہے کا جواب وہ کیسے دے گا؟ کیا یہ صرف ایک رٹا رٹایا جواب ہوگا یا اس کی زندگی اس کی گواہی دے گی؟ بالکل، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جواب زبان سے نہیں، زندگی سے دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کی زندگی کی ترجیحات، اس کے دن رات کا معمول، اس کے فیصلے اللہ کے احکامات کے گرد نہیں گھومتے تو صرف زبان سے میرا رب اللہ ہے کہنا بے معنی ہوگا۔ یعنی نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں؟ نماز کو زندگی بنانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اصول، اللہ کا خوف، وقت کی پابندی، سچائی، وہ زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئیں۔ اس گہرے احساس کے بعد حمزہ کی تبدیلی کیسے شروع ہوتی ہے؟ کیا وہ کوئی بڑا اعلان کرتا ہے؟ پر کوئی سٹیٹس اپڈیٹ نہیں کرتا۔ اس کی تبدیلی خاموش، ذاتی اور بہت عملی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ٹھوس تبدیلیاں لاتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کو اپنی نیند پر ترجیح دینا، اپنی کمائی کو شک و شبہ سے پاک کرنے کی کوشش کرنا، اپنی زبان پر قابو پانا کہ وہ غیبت یا جھوٹ نہ بولے، اور سب سے اہم وہ خود سے بار بار ایک سوال پوچھتا رہتا ہے، اگر آج آخری دن ہو تو؟ یہ خود احتسابی کا ایک مستقل عمل ہے۔ مطلب یہ ایک لمحاتی جذبے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ جی، کہانی کے آخر میں مصنف براہ راست ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، دوستوں، یہ کہانی فراز کی نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ بالکل۔ یہ لائن پوری کہانی کا مقصد واضح کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور پھر وہ ہماری روحانی حالت کی ایک بہت ہی گہری تشخیص کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہم برے نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم بس مطمئن حد تک غافل ہیں۔ مطمئن حد تک غافل۔ اس جملے میں مطمئن حد تک کے الفاظ بہت خطرناک ہیں۔ خطرہ کھلی بغاوت میں نہیں بلکہ اس آرام دہ غفلت میں ہے، اس اطمینان میں ہے کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں اور ابھی بہت وقت ہے۔ بالکل، یہ خود فریبی سب سے بڑا جال ہے۔ اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہانی قرآن کی ایک آیت پیش کرتی ہے جو پورے بیان کو ایک
ایک الہامی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جی، سورۃ الحدید کی۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ کہانی کے مطابق یہ سوال 1400 سال سے گونج رہا ہے اور آج بھی کھلا ہے۔ اس آیت کا یہاں استعمال کہانی کو ایک وقتی جذباتی اپیل سے بڑھا کر ایک دائمی روحانی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیداری کی یہ پکار نئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ صحیح۔ ہر نسل کو، ہر فرد کو انفرادی طور پر اس کا جواب دینا ہے۔ فراز اس پکار کو ٹالتا رہا اور حمزہ نے اسے سن لیا۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس گہرے جائزے کے بعد یہ تحریر ہمارے سامنے ایک بہت ہی ذاتی اور براہ راست چیلنج رکھتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ خود احتسابی کی ایک دعوت ہے۔ جی، یہ ہمیں ایک دوست کی قبر کے کنارے کھڑا کر کے ہماری اپنی زندگی کے بارے میں سوال پوچھتی ہے۔ اس کے آخری الفاظ بہت طاقتور ہیں کہ اس کہانی کی کامیابی یہ نہیں کہ اسے سراہا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسے پڑھ کر دل کانپ گیا ہو۔ اچھا، اس کا مقصد علم دینا نہیں بلکہ تبدیلی کی تحریک دینا ہے۔ یہ دماغ کے لیے نہیں، دل کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور یہ تحریر خود کو ایک اور دن کی مہلت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر فراز کی کہانی ایک واضح تنبیہ تھی تو ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی کتنی ہی خاموش تنبیہات ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح نکتہ ہے۔ شاید ہر چھوڑی ہوئی نماز، ہر ٹالا ہوا نیک کام، ہر وہ لمحہ جب ہم سچ بولنے کے بجائے جھوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ فراز کے اس جملے اتنی جلدی کیا ہے کہ ایک ہلکی سی گونج ہی تو ہے۔